الرحمن الرحیم. یہ سورہ حشر ہے. سورہ حشر شروع سے 9 نمبر صفحہ اس بارے میں. صفحہ نمبر 9. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبح پاک ہونا بیان کر دیا للہ اللہ کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کی. ما فی السماوات ان چیزوں نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ان چیزوں نے جو زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب چیزوں نے اللہ کا پاک ہونا بیان کیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت عزیز، غالب ہے، زبردست ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک قرار دینا، اور اس بات سے بھی پاک قرار دینا کہ اللہ کی کوئی اولاد، بیٹا، بیٹی یا کوئی بیوی نہیں ہے. اور یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ سمجھنا، اور اگر کوئی سمجھتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنا کہ بھئی تم یہ جو کہتے ہو فلاں فلاں بھی ایسے ایسے کر لیتے ہیں، جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ان کا رد کرنا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کام صرف اللہ کا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے. یہ سب کچھ تسبیح میں آ جاتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے میں. اور وہ جو ذکر والی تسبیح ہے، مطلب ہے سبحان اللہ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اس طرح زبان سے بول کر تسبیح کرنا ذکر کی شکل میں، یہ بھی اس میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا دفاع کرنا اور اللہ کے ساتھ ہونے والے شرک کا رد کرنا، اور اللہ کی صفات کسی اور میں لوگ بیان کر رہے ہوں تو اس کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ کی پاکی ہے، تسبیح ہے. جیسے کہ لوگوں نے بتوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ بت ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کوئی کسی درخت کو کھڑا کر لیتا ہے، کوئی کسی ستارے میں تاثیر مان لیتا ہے، کوئی کسی زندہ انسان کو اس قابل سمجھ لیتا ہے کہ وہ بھی ایسے ویسے کر لیتا ہے، کوئی کسی قبر کو اس قابل بنا دیتا ہے، کسی کا کوئی بت اور کسی کا کوئی بت. اللہ کے مقابلے میں کیا کیا کچھ لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے. کوئی تو ایسے ہیں جو جانوروں کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. گائے کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، گائے ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے. چوہوں کی عبادت ہوتی ہے، بچھوؤں اور کچھوؤں کی عبادت ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. آگ کو اللہ کے مقابلے میں پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، بعض وقت کے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو الغرض کے کوئی بھی شکل جو اللہ کے مقابلے میں نظر آنے والی ہو، اللہ کے مقابلے میں جو شریک بنایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں، اس کا رد کرنا اور یہ بتانا کہ صرف اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی میں یہ دم خم نہیں ہے، یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے. اور پھر زبان سے بول کر ذکر کی شکل میں. اس کے بڑے سارے فائدے ہیں تسبیح کرنے کے، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. ایک تو فرمایا نا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان،
کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہے، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایسے ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، یہ تملأانی ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کتنا بڑا خلا ہے، اس سب کو یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے یہ اس کو بھر دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اب دیکھ لو کہ کس قدر انسان اس جگہ پر بے بس ہوگا کہ سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، اکیلا تنہا ہے، کوئی تعاون کرنے والا مددگار ساتھی نہیں ہے، ایک اجنبی سا جہان ہے، عجیب قسم کا ماحول ہے، کبھی کسی انسان نے ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ اب وہاں کیا کرے، کدھر جائے، کوئی چارہ نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مضبوط پیٹ مچھلی کا جس کے اندر بند تھے، خود سے باہر نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ، تو ہی معبود ہے، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ اور سبحانک، سبحانک کا مطلب یہاں پر یہ بنتا ہے، جب پیچھے کہہ دی نا اللہ تو ہی معبود ہے، تو اس کا مطلب بنتا ہے تیرے مقابلے میں لوگوں نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں، کسی شکل میں بھی کسی کو پوج رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آگے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، انی کنت من الظالمین، کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ بچے جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں ان باتیں ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں ہی کہ لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے میری تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، یہ تسبیح کا ان کو فائدہ ہوا۔ خیر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، بلکہ چیزیں تو پھر چیزیں ہیں، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چیزوں کے سائے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ دیواروں کے سائے، یہ درختوں کے سائے، انسانوں کے سائے، جانوروں کے سائے، پتھروں اور پہاڑوں کے سائے، ہر چیز کا سایہ، چیز تو کرتی ہی کرتی، اس کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے اکٹھ میں ہی، اکٹھ کے شروع میں ہی، پہلے اکٹھ میں ہی اللہ نے ان کے گھر سے نکال دیا۔ یہ سورت کا نام سورہ حشر ہے نا، حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، جیسے محشر بولتے ہیں لفظ محشر، میدان محشر بھی کہہ دیتے ہیں لوگ۔ محشر کا معنی ہے جمع ہونے کی جگہ، کہ جب قیامت کے دن اٹھنے کے بعد سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے، تو اس میدان کا نام ہی محشر رکھ دیا کہ محشر کا معنی ہے جمع ہونے کی جگہ، اسی سے یہ حشر ہے۔ لیکن یہاں حشر سے مراد وہ حشر نہیں ہے جو قیامت کے بعد والا ہے، یہاں حشر سے مراد ایک یہودیوں کے اکٹھ کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے چونکہ وہ واقعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے تو اس کا نام ہی سورہ حشر رکھ دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا نام سورہ حشر بولا تو فرمانے لگے کہ اس کو سورہ نذیر، سورہ بنی نذیر بولو اس کو، کہ یہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے میں گئے تو نبی علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے کمال دانا آدمی تھے، بہت زیرک سمجھدار شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کر رکھی تھی۔ مدینہ میں جب گئے نا تو آپ کو پتا تھا یہودی بھی ہمارے دشمن ہیں، اور پیچھے مکے والے بھی کوئی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی چڑھے آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اگر پیچھے سے مکے والے چڑھ آئے اور آگے سے یہ یہودی جو ہیں جو مدینے میں پہلے
پہلے سے بڑے مضبوط بن کے رہ رہے ہیں، انہوں نے بھی مقابلہ کر دیا تو ہم تو کمزور ہیں، تو کیسے پھر یہ مسئلہ کنٹرول ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ جاتے ہی ایک معاہدہ لیا. ان کے 3 بڑے خاندان قبیلے تھے وہاں پر، بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ. آپ نے ان کو بلایا، ایک میٹنگ بلائی، ان کے بڑے بڑے سردار جمع کیے، ان کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے مدینہ، تم بھی یہاں کے رہنے والے ہو، ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، تو باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے، ہمارے شہر میں تباہی ہوتی ہے، تو ہمارا سب کا مشترکہ نقصان ہے، تو ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. پہلے ان کو یہ کہا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا نا تو ہم تمہارے ساتھ انشاءاللہ مل کے لڑیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو پھر تم ہمارے ساتھ لڑو گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے باہر والے دشمن کے خلاف. اس طرح ایک مشترکہ سی بات کر کے نا ان کو ایک معاہدے میں پرو لیا، اور یہ کہا کہ دیکھنا ایک دوسرے کے خلاف نہ ہم تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے، نہ تم نے ہمارے خلاف کچھ کرنا ہے، اگر کیا تو پھر معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. پھر وہ جو جب جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، مکے کے مشرکوں کو کافی مار پڑی. انہوں نے پہلے تو خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، جو منافق تھا اور اس کے کچھ ساتھی تھے، ان کو خط لکھا کہ ہمارے لوگ ہیں یہ، یعنی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم سے بھاگ کر تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، تم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو مار مار کر مدینے سے باہر نکال دو، ہماری طرف واپس بھیج دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، پھر ہم تمہیں ماریں گے بھی، تمہاری عورتوں کو گرفتار کر کے بھی لے جائیں گے. وہ تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. جب خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ منافقین عبداللہ بن ابی اس کا گروہ، تو آپ نے ان کے جو بڑے بڑے تھے نا ان کو بلایا، ان کو کہا کہ تم تھوڑی سی عقل سے کام لو، تم کن کے خلاف لڑنے لگے؟ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں، سارے تمہارے چچے تائے کے بیٹے ہیں، لگتے لگاتے ہیں، ماسی خالہ پھوپھی کے بیٹے، ان کے خلاف لڑو گے؟ مکے کے مشرکوں کے کہنے پر اپنے رشتہ داروں کے خلاف لڑو گے؟ تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس سے زیادہ تمہارا نقصان کون کر سکتا ہے کہ تم خود ہی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو؟ یہ بات جب نبی علیہ السلام نے کو کہی نا تو ان کے خانے میں بات بیٹھ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک باہر کے لوگ ان کے کہنے پر اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، یہ کون سی عقل مندی؟ تو وہ تو اس کام سے آگے باز. پھر انہوں نے جو مکے کے مشرک تھے نا، انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو ہمارے کام کے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے پھر یہودیوں کو خط لکھا، یہ خاص کر بنو نذیر کے جو لوگ تھے، تو کہا کہ تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے، تم بڑے اسٹرانگ مضبوط لوگ ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے قلعے بھی ہیں، جنگی تیاری بھی تمہاری بڑی ہے، تو یہ لوگ جو مکے سے آئے ہیں مدینے میں ہمارے لوگ ہیں، ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، تم ان کے خلاف لڑو، اگر تم ان کے خلاف نہ لڑے تو پھر ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے. یہ ان کو بھی دھمکی لگا دی. اب وہ ہو گئے تیار مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ بھائی تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. جب وہ تیار ہو گئے، نبی علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ بنو نذیر کے یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو چکے. اب اتنی دیر میں وہ احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی. احد کی جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے اور اتنے ہی تقریباً بہت شدید زخمی بھی ہوئے. اسی دوران وہ بئر معونہ والا واقعہ بھی ہو چکا تھا کہ وہ جو 70 قراء ایک قبیلے والے لے گئے تھے نا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں کچھ سکھانے والے دو، تو وہ دھوکے سے لے جا کر پھر انہوں نے راستے میں سب کو ہی شہید کر دیا. تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا. مسلمانوں کے اوپر چند دنوں میں 2-3 بڑی ضربیں لگ چکی تھی، بڑا نقصان ہو چکا تھا. اب اسی دوران یہ خبر بھی آ گئی کہ بنو نذیر جو ہے وہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا نازک موقع ہے.
تو آپ نے ادھر ان کو پیغام بھیجا بنو نذیر کو کہ یہ تم ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ہمارے خلاف لڑنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے 30 علماء آپ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ اپنے 30 بڑے لوگ ہماری طرف لے کر آ جاؤ، کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر آپس میں بات کرتے ہیں، جو ہمارے علماء فیصلہ کر دیں گے ہم اس پر جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ فیصلہ۔ کہا جی چلو ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر اور فلاں فلاں فلاں، کافی سارے صحابہ کو ساتھ لیا، ان کے بھی کچھ 30 کے قریب لوگ آ گئے۔ تو آپ ان کے علاقے کی طرف ہی چلے گئے، تو کسی بلڈنگ کے پاس کسی ایک جگہ میں بیٹھ کے جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہاں بیٹھو، ہمارے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کے آنے تک آپ تشریف رکھو، پھر ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دیوار تھی یا کوئی بلڈنگ تھی، عمارت تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اس سے بڑا موقع ہمیں ہاتھ نہیں آئے گا، کتنا غنیمت کا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کوئی بندہ اوپر چڑھے کمرے کی چھت پر، اور اوپر سے کوئی بھاری پتھر نبی علیہ السلام کے اوپر گرا دے، تاکہ پتھر آپ کو لگنے سے آپ کا کام تمام ہو جائے اور ہماری اس مسئلے میں ویسے ہی جان چھوڑ دے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ خبیث قوم ہے، یہ تو انبیاء کو شہید کرتی آئی ہے نا، انہوں نے بہت سے انبیاء کو پہلے بھی شہید کیا۔ نبی علیہ السلام پر بھی کئی مرتبہ ان لوگوں نے قاتلانہ حملے کیے، بلکہ ایک بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ 9 مرتبہ ٹوٹل 14 حملے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قاتلانہ حملے 14 میں سے 9 حملے وہ ہیں جو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے۔ یہ خبیث لوگ ہیں، جو انبیاء کے دشمن ہیں، قاتل ہیں انبیاء کے۔ تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چیک لگائے بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر چڑھے کوئی بندہ، اوپر سے کوئی پتھر گرا دے تو آپ کو شہید کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دیا کہ ان کا یہ پروگرام ہے، یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فوراً اس جگہ سے اٹھے جہاں ٹیک لگا کے بیٹھے، اور اپنے ساتھیوں کو ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ اور جو بھی ساتھ تھے سب کو کہا چلو بھی واپس چلے، مدینے چلتے۔ اتنی دیر پیچھے مدینے کے لوگ بھی نا، جو دیگر صحابہ تھے، چند کوئی ساتھ لے کر گئے تھے نا، باقی تو مدینے میں تھے، وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سب کو پھر لے کے مدینے میں چلے گئے اور کہا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ معاہدہ تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کا دفاع کریں، یہ تو مجھے ہی قتل کرنے پر اتر آئے ہیں، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو جنگ کی ترغیب دی، تیاری کی، 1-2 دن لگے تیاری تیاری کر کے نا پھر آپ اس جگہ پر پہنچے، بھائیوں کو ساتھ لیا، اسلحہ ساتھ لیا، اور ان کو کہا آپ کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی بھائی۔ وہ لوگ بزدل لوگ بھی تھے، کوئی اتنے کوئی بہادر تو تھے نہیں کہ سامنے آ کر جنگ کریں، وہ اپنے قلعوں میں گھس گئے، ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے اندر داخل ہو گئے اور باہر سے دروازے بند کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ گئے کہ چلو کبھی تو باہر نکلیں گے، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں کا ایک سٹائل ہوتا تھا کہ لوگ قلعے میں گھس جاتے تھے تو دشمن باہر بیٹھ جاتا تھا، ایسے وہ یہودی قلعے میں گھس گئے اور مسلمان ان کے باہر بیٹھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو کھجوروں کے درخت تھے نا، وہ بھی کافی سارے کٹوا دیے۔ وہ ان کے بڑے بڑے کھجوروں کے تگڑے باغ تھے، یہی ان کی معیشت تھی، اسی سے وہ کھجوریں جو ہے نا باہر بیچتے تھے اور اس سے پیسہ کماتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات کٹ رہے ہیں، ان کے تو سینوں میں آگ لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر کوئی بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتہ 6 دن اور بعض میں ہے کہ 15 دن نبی علیہ السلام ان کے قلعوں کے ارد گرد بیٹھے رہے۔ پھر جب ان کی بس ہو گیا، پھر کتنی کو دیر اندر بیٹھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑتے، آپ ہمارے متعلق جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اب تمہارا یہاں رہنا ہمیں قبول نہیں ہے، ہم تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اونٹوں پر جتنا سامان لاد سکتے ہو اتنا سامان لاد کر لے کر یہاں سے دور کہیں کسی اور ملک میں نکل جاؤ، اب ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔
الرحیق المختوم میں لکھا ہوا ہے کہ 600 اونٹوں کا قافلہ انہوں نے پھر تیار کیا. انہوں نے اپنے جو قیمتی سامان تھے، بچوں کو، عورتوں کو اور گھروں کے جو قیمتی سامان تھے، جو کچھ اونٹوں پر لاد سکتے تھے انہوں نے لاد لیا. حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے، بڑے بڑے قیمتی دروازے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، اور گھروں کی کھڑکیاں اور چھتوں کے قیمتی گارڈر اور شتیر اور اس طرح کی کوئی چیزیں جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی قیمتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے دروازے توڑ رہے تھے، گھروں کی کھڑکیاں توڑ رہے تھے، چھتوں کے شتیر اتار رہے تھے. سب کچھ اپنے اونٹوں پر لوڈ کر کے جو کچھ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. پھر کوئی خیبر کی طرف نکل گئے، کوئی کسی اور طرف، کوئی کسی اور طرف. سارے کے سارے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا. تو یہ اس صورت میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے. چونکہ وہ اکٹھے ہو کر پھر نکلے نا، تو اس اکٹھے ہو کر پہلے کلا بند ہوئے، پہلے اکٹھے ہو کر مقابلے میں آنے کی کوشش کی، پھر اکٹھے ہو کر کلا بند ہوئے، پھر اکٹھے ہو کر مدینے سے باہر نکلے. تو اس اکٹھ کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورۃ الحشر. حشر کا معنی ہے اکٹھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کے جو کافر لوگ ہیں، مراد یہاں پر یہودی ہیں، ان کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹھ میں ہی. یعنی ابھی کوئی ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ پہلے کوئی بڑی 10-15 جنگیں ہو چکی ہوں، ایسا نہیں. ایک ہی جنگ ان کے ساتھ ہوئی، وہ بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، پہلی جنگ میں ہی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں یہ سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے مضبوط لوگ جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے اور بڑے بڑے قلعے بھی ہیں، تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائے. وَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، کہ ان کے جو بڑے مضبوط قلعے ہیں وہ ان کا دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. یعنی مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا جو جنگی ساز و سامان اور مضبوط قلعے ہیں یہ ہماری حفاظت کریں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ ان کو وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ نے وہاں سے ان پر وار کیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. کیا بڑا مطلب اس کا مطلب ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ چلو قلعے تو انہوں نے بند کر لیے تھا کہ سامنے نہیں آئے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے. تو دل جو اللہ کے کنٹرول میں ہے ان کو تو بند نہیں نہ کر سکتے تھے. قلعوں کے دروازے تو بند کر لیے، تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا. یہ مطلب ہے اللہ ان کو وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، مطلب ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. ڈرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. یخربون بیوتہم بایدیہم، اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے نا خاصیت بھی عطا کر رکھی تھی. آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رعب دیا ہوا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت میں ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈرنا، لرزنا، کانپنا شروع کر دیتا ہے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، خود ہی اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، دروازے توڑ رہے تھے، کھڑکیاں توڑ رہے تھے، چھتیں توڑ رہے تھے. بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، پھر مومنوں نے بھی ان کو ذلیل کیا. فاعتبروا یا اولی الابصار، بس اے عقل والو، اے بصیرت والو، تم اس سے عبرت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے